حکم یہی ہے کہ جب مریض کی تیمارداری کے لیے جایا جائے تو اس کی اوقات کا لحاظ رکھا جائے کہ کس وقت وہ اٹھ رہا ہے، کس وقت وہ سو رہا ہے، کس وقت وہ بیٹھا ہوا ہے، کس وقت وہ لیٹا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نیند میں ہے اور سکون کی ضرورت ہے اور ادویات اس نے سکون والی استعمال کی ہوئی ہیں، اب جناب ہم نے بیل دے دی، ہم نے دروازے پہ دستک دی، ہم نے کہا ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ ہم راحت پہنچانے جا رہے ہیں نا، تیمارداری کرنے جا رہے ہیں، اس کو سکون دینے جا رہے ہیں، اس کی تباہ پرسی کے لیے جا رہے ہیں، تو سکون مقصود ہے۔ تو اب جب وہ سکون میں، ہم نے اس کو بے سکون کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مریض کے پاس بہت زیادہ نہ بیٹھا جائے کہ اس کو اکتاہٹ نہ ہو، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ ہم بیٹھیں جی بیٹھیں، وہ کہے کب جائے میں ذرا لیٹوں، کب جائے میں اپنا تقاضا پورا کروں، کب جائے یہ جائے گا تو میرے گھر کی خاتون آئیں گی اور وہ مجھے ادویات کھلائیں گی۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ اب یہ تیماردار، تباہ پرسی کرنے والا بیٹھ گیا، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مریض کی عادت کے لیے جاتے ہوئے اس کے اوقات، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اتنی نہ بیٹھے بندہ، دوسرا ادب یا حکم یہی ہے کہ اتنا نہ بیٹھے کہ اکتا جائے پر لازمی، تھک جائے اور کہنے پہ مجبور ہو جائے یار باہر کنڈی لگا کے جانا، ایسا نہ ہو۔ آج میں ایک مریض کے پاس گیا، جو کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے بات چھیڑی ہے نا، وہ یہیں سے کہ میں مریض کے پاس گیا اور ان چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے گیا، تو اب اس نے، عالم آدمی تھے، عالم تھے، بڑے تھے مجھ سے، بیمار تھے، شدید بیمار، تو میں ان کی تباہ پرسی کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پھر وہ باتیں کرتے رہے، زمانہ طالب علم کی باتیں، اساتذہ کی باتیں، حالیہ باتیں۔ میں کہتا اچھا حضرت میں اب جاتا ہوں، کہتے اور بیٹھ ذرا اور بیٹھ۔ تو میں سمجھا کہ یہ مریض ہے، ایسے لگا مجھے کہ وہ خوش ہو گیا، نہال ہو گیا۔ میں ایسے سمجھا کہ اس بیچارے کے پاس، اللہ والے کے پاس، یا اس نیک آدمی کے پاس، یا اس بیمار آدمی کے پاس بیٹھتا کوئی نہیں ہے۔ نہ بیٹھنے کی وجہ سے اب اس کا جی چاہ رہا تھا، بھرا ہوا تھا، جی اندر بھرا ہوا تھا کہ کوئی آئے، میری تباہ پرسی کرے، میں اس سے گفتگو کروں، اپنا ماضی کی ڈائری کھولوں، زمانہ طالب علم کی ڈائری کھولوں، اس سے گفتگو کروں۔ بہت سے حال حوال کیے، خوش ہو گیا۔ میں یہی سمجھا کہ عیادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مریض خوش ہو جائے۔ اب میرے جانے یا میرے بیٹھنے سے، زیادہ دیر بیٹھنے سے اس کو راحت پہنچی، تکلیف نہیں پہنچی، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ یعنی صرف اتنا نہ ہو صرف کہ جی حکم تو یہی ہے کہ چند منٹ بیٹھو۔ اب وہ مریض کا ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے کہ یہ بندہ بیٹھے میرے پاس، لیکن ہم کہیں جی حکم ہمیں یہی ہے کہ تھوڑی زیادہ بیٹھو۔ بھائی مردم شناس بنو، مردم شناس، مزاج شناس بنو، موقع شناس بنو۔ یہ موقع جلدی اٹھنے کا ہے یا موقع جلدی وہاں بیٹھنے کا ہے، بیٹھے رہنے کا ہے۔ اب مریض کو راحت ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے ساتھ گفتگو کرنے سے، علمی مباحثہ کرنے سے، تکلم کرنے سے اس کو راحت پہنچ رہی ہے، تو ہم نے اس کی راحت کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت زیادہ دے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے حکم ہمیں یہی ہے کہ جلدی اٹھو۔ تو موقع شناسی دے کر مردم شناس بنو، موقع شناس بنو، مزاج شناس بنو، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ مسائل آسان ہو جائیں گے۔ تو مریض کی راحت مقصود ہے۔ ان آداب کی اگر رعایت رکھی جائے تو انشاءاللہ جہاں اجر و ثواب ملے گا، وہاں پر مریض کے بارے میں امید ہے کہ کچھ وقت وہ مزید اللہ کے حکم سے زندہ رہ پائے گا۔